بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد معزز ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. وائس میسیج کے ذریعے سوالات پیش کیے جاتے ہیں. آپ بھی اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں واٹس ایپ کے ذریعے تو اسکرین پر دیے گئے نمبر کو نوٹ فرما لیجئے. ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں. براہ کرم انہیں بھی دیکھ لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑ جائیے. سبسکرائب کر لیجئے ہمارے چینل کو, اور وہ چینل جو ہم نے ڈسکرپشن باکس میں آپ کے لیے لنک دیا ہے اس سے بھی جڑ جائیے, جہاں کہ ہم آپ کی خدمت میں علماء کرام کی مفصل تقاریر پیش کرتے ہیں. بہرحال آج کا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ویڈیو ہے عاقل بھائی, اس کو دیکھیے. کیا یہ عمل صحیح ہے؟ کیا یہ عمل صحیح ہے؟ بتائیں کہ آنے والی جمعرات کو جمعہ ہفتہ اتوار پیر, جمعرات کی فجر سے پیر کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد عورت یا مرد ایک مرتبہ بلند آواز کے ساتھ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں. یہ جو درست ہے یا پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ اب وہ جو پیغام انہوں نے دیا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں مختصر سا پلے کرنا چاہتا ہوں. کہ 9 یعنی آنے والی جمعرات, جمعہ ہفتہ اتوار پیر, جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک, یاد رکھیں میرے دوستو, جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد, چاہے وہ نماز آپ گھر میں پڑھیں, جماعت رہ جائے, گھر میں عورت پڑھے, مرد پڑھے, جس نے نماز پڑھنی ہے, ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد جمعرات کی فجر سے لے کر پیر کی عصر تک ایک مرتبہ اونچی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سب پڑھ لیجئے گا. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ اس کا اونچی آواز سے پڑھنا واجب, مرد کے لیے بھی. ایک مرتبہ ان کلمات کا پڑھنا بقول مولوی صاحب کے یہ فرما رہے ہیں کہ جمعرات سے لے کر متعدد یا متعینہ مدت کے ایام کے اندر ہر مرد اور عورت پر اس کا پڑھنا واجب ہے. اس سے پہلے کہ میں ان کے سوال کا جواب دوں, آپ سے اتنا عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ کسی بھی چیز کا ہم پر واجب کرنا, فرض کرنا, یہ ہمارے خالق کا کام ہے, کسی اور کا نہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا, وہ اس دنیا کا مالک ہے, ہمارا مالک ہے, اور ہمارے اوپر اس نے جو واجبات رکھے ہیں. واجب کیا ہوتا ہے؟ اس عمل کو واجب کہا جاتا ہے جس عمل کے نہ کرنے سے میرا اور آپ کا مواخذہ ہو, اور یہ متعین کرنا کہ یہ فلانے وقت میں کیا جائے گا, اور اس کا طریقہ کار بھی ایسا ہی ہونا چاہیے جیسے کہ بیان کیا جا رہا ہے. اگر قرآن اور حدیث میں اس ذکر کے طریقے کا کوئی ثبوت ہوتا تو مولانا ضرور ذکر فرما دیتے کہ یہ حدیث کی یا قرآن کریم کے اس آیت میں اس کا ذکر ہے, اور اللہ رب العالمین نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر اسے واجب قرار دیا ہے. واجب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ یہ واجب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات ہم تک پہنچائے ہیں ان میں جو واجب ہے, مثال کے طور پر آپ پر ہم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں, 5 وقت کی نمازیں واجب ہیں. ان کا متعین وقت میں فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ وہ اوقات ہیں جس کا تعین اللہ رب العالمین نے کیا ہے. اس کی تعداد بھی اللہ رب العالمین نے مقرر کی ہے. اس کا اختیار صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے کہ وہ ہم پر کیا چیز واجب کرتا ہے. اسی طریقے سے رمضان ہے, پورے سال آپ روزے رکھیے لیکن وہ واجب نہیں ہے. رمضان کے روزے اس لیے واجب ہیں کیونکہ میرے اور آپ کے خالق نے ہم پر وہ روزے واجب کیے ہیں. اسی طریقے سے حج ہے,
حج ذوالحجہ کا پورا مہینہ آپ اگر بیت اللہ کا طواف بھی کرتے رہیں تب بھی وہ حج ادا نہیں ہوگا، لیکن ایک وقت مقررہ پر آپ کو بیت اللہ کا طواف کرنا اور عرفات کے میدان میں قیام کرنا، سعی کرنا اور حجر اسود کا چومنا، ذبیحہ کرنا، اپنے بالوں کو کٹوانا، یہ جو خاص عبادات ہیں، یہ اس کا تعین ہمارے رب نے کیا ہے کہ کس وقت میں ہمیں کون کون سے کام انجام دینے ہیں۔ تو زکوٰۃ ہم پر واجب ہوئی، نمازیں ہم پر واجب ہوئیں، روزے ہم پر واجب ہوئے، حج ہم پر واجب ہوا، اور اس کا طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ کس طریقے سے ان واجبات کی ادائیگی اور کن اوقات پر کرنی ہے۔ یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کے بیان کرنے کی فضیلت، یہ جو فضیلت مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ کسی بھی حدیث میں ایک تو ثابت نہیں ہے۔ نمبر ایک، یہ سب کو کہا جا رہا ہے کہ مل جل کر ہم فلانے دن ذکر و اذکار کی ایک سلسلہ وار مجلس قائم کریں گے، کیونکہ مساجد تو آج کل بند ہیں، اس لیے ہم اپنے گھروں میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہر شخص کو گھر میں ہی بیٹھ کر یہ میسج پہنچایا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر یہ واجب ہو چکا ہے کہ آپ نماز کے بعد زور سے ان الفاظ کو اجتماعی طور پر کہیں۔ یہ جو اجتماعی طور پر کسی بھی لفظ کا یا کسی بھی ذکر کا ادا کرنا ہے، اس کے سلسلے میں آئیے میں آپ کو پہلے تو لے کر چلتا ہوں مفتی مملکت سعودی عرب کی جانب، وہ کیا رہنمائی اس سلسلے میں فرما رہے ہیں۔ ان سے کیا پوچھا جا رہا ہے؟ الشریعہ داخل المسجد، داخل المسجد کہ وبعضهم يقرؤون السور القرآنية قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے مسجد میں جمع ہو کر، بصوت واحد جماعي، فما الحكم؟ ایک آواز میں بآواز بلند سب لوگ پڑھتے ہیں، مختلف اذکار کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں مفتی سعودی عرب سے پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیا رہنمائی فرماتے ہیں؟ شیخ یہ فرما رہے ہیں کہ الذکر الجماعی بدعہ لا اصل لہ، اجتماعی طور پر ذکر و اذکار کرنا یہ بدعت ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بے بنیاد ہے، من گھڑت چیز ہے۔ التربية الجماعية المقصودة، يرفعون الصوت جميعا ويأخذونه جميعا، يبدأون جميعا وينتهون جميعا۔ اسی طریقے سے جب حج اور عمرے کے لیے آپ قافلے دیکھتے ہیں تو تلبیہ پکارتے ہیں، وہ جو تلبیہ ہے ذکر و اذکار، ایک شخص بولتا ہے دوسرا اس کے ساتھ بولتا ہے، یہ اجتماعی تلبیہ بھی بدعت ہے۔ بعض الناس تلبية، بعض الناس الذكر، هذا لا أصل له، بدعة لأن لا توقيفية، العبادات یہ عبادات ہیں، عبادات جو اللہ رب العالمین نے جس طریقے سے ہم پر واجب کیے ہیں ہمیں اسی طریقے سے ادا کرنا ہے، ان کا حکم توقیفی ہے۔ إلا مسألة الشرع، فالإنسان يلبي يسبح من دون حاجة إلى أن يراعي۔ آپ تکبیر کہیے، آپ تسبیح بیان کیجئے، آپ اللہ کا ذکر بیان کیجئے، لیکن آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم سب مل کر پڑھیں گے اور سب مل کر ذکر و اذکار کریں گے تو یہی بدعت ہے۔ نعمة أخيه كلمة أخيه حتى يرفع النار وينتهي الناس، هذا لا أصل له۔ یہ اس طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا کہ میں پڑھوں گا فلاں وقت معین اور مقررہ وقت پر، آپ بھی پڑھیے گا، تو یہ چونکہ مساجد تو اب بند ہو گئی ہیں، اب ہم گھروں میں محصور ہیں کرونا کے ڈر سے۔ اللہ کے بندو، جہاں کرونا نے بہت ساری چیزوں کو جنم دیا ہے، وہاں ایک نئی اس طرح کی اس کے خوف سے شیطان نے بدعت بھی پیدا کر دی ہے کہ جناب اپنے گھروں میں ہی انہیں ان بدعتوں میں ملوث کر دو۔ كل واحد يتثبت يذكر الله يلبي الحمد لله، أما يستمر على اپنے گھر میں استغفار اپنے آپ کیجئے، ذکر و اذکار کیجئے، تلبیہ پڑھیے، کوئی حرج نہیں ہے۔ يسبح جميعا وينهوها جميعا أو الذكر، هذا غير العقل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد۔ وہ کام، اگر کوئی شخص ایسا کوئی کام کرتا ہے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں
خیر القرون میں عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت جسے امام دارمی نے نقل کی ہے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس حدیث میں اس طرح کے تمام اذکار کا اجتماعی جو ذکر و اذکار کیے جاتے ہیں اس کا رد موجود ہے۔ وہ حدیث غور سے سنیے۔ ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ الحکم ابن مبارک نے ہمیں خبر دی کہ عمرو بن یحییٰ اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں، ایک مرتبہ ہم صبح کی نماز سے پہلے حضرت عبداللہ ابن مسعود کے دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب عبداللہ باہر تشریف لائے تو ہم ان کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد تک آیا کرتے تھے۔ اسی دوران حضرت ابو موسیٰ اشعری وہاں تشریف لے آئے اور دریافت کیا کیا حضرت ابو عبد الرحمن یعنی کہ عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے ہیں؟ ہم نے انہیں جواب دیا کہ نہیں۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود باہر تشریف لائے۔ جب وہ آئے تو ہم سب اٹھ کر ان کے پاس آ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ان سے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، آج میں نے مسجد میں ایک ایسی جماعت دیکھی ہے جو مجھے پسند نہیں آئی، اور میرا مقصد ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے مخصوص ہے، صرف نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا وہ کیا بات ہے؟ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، شام تک آپ خود ہی دیکھ لیں گے۔ حضرت ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان میں سے ایک حلقے میں ایک شخص ہے جس کے سامنے کنکریاں موجود ہیں، اور وہ ان پر وہ شخص یہ کہتا ہے کہ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو لوگ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، تو لوگ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھو، تو لوگ سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے دریافت کیا، آپ نے ان سے کیا کہا؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا، میں نے آپ کی رائے کا انتظار کرتے ہوئے ان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ وہ اپنے گناہ شمار کریں، اور آپ نے انہیں ضمانت کیوں نہیں دی کہ ان کی نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی؟ راوی بیان کرتے ہیں، پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود چل پڑے، ان کے ہمراہ بھی ہم سب نکل پڑے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ان حلقوں میں سے ایک حلقے کے پاس تشریف لائے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا، یہ میں تمہیں کیا کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں؟ عبداللہ ابن مسعود ان لوگوں کو جو کہ مسجد میں اس طرح کا ذکر و اذکار کر رہے تھے کہ سب مل کر باواز بلند کر رہے ہیں، تو ان سے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، اے ابو عبد الرحمن، یہ کنکریاں ہیں جن پر ہم لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ گن کر پڑھ رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے ارشاد فرمایا، تم اپنے گناہوں کا شمار کر رہے ہو، تم اپنے گناہوں کو گنو، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری نیکیوں میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ اے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کتنی تیزی سے ہلاکت کی طرف جا رہے ہو۔ یہ تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ہیں جو ابھی پرانے نہیں ہوئے، ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جو ابھی ٹوٹے نہیں۔ اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، تم ایسے طریقے پر ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے؟ یہ سوال حضرت عبداللہ بن مسعود نے ان سے کیا، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھولنا چاہتے ہو؟ لوگوں نے عرض کی، اللہ کی قسم، اے اللہ کی قسم، اے ابو عبد الرحمن، ہمارا ارادہ صرف نیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، کتنے نیکی کی خواہش مند ایسے ہیں جو نیکی نہیں کرتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ قرآن کے حلقوں سے، ان کے حلقوں سے نیچے قرآن نہیں اترے گا، اور اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے ان میں سے اکثریت تم لوگوں کی ہو۔ پھر حضرت عبداللہ ان کے پاس سے اٹھ کر آ گئے۔ عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے
نے اس بات کا جائزہ لیا اور ان حلقوں سے تعلق رکھنے والے عام افراد وہ تھے جنہوں نے نہروان کی جنگ میں خوارج کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ مقابلہ کیا. اعوذ باللہ. اس روایت کو امام دارمی نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. معزز ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو ذکر و اذکار ہیں، چاہے وہ درود شریف کے ذکر و اذکار ہوں، چاہے وہ آیت کریمہ کا ذکر ہو، چاہے وہ سورہ فاتحہ کا ذکر ہو، چاہے وہ سورہ تغابن کا ذکر ہو، چاہے وہ سورہ واقعہ کا ذکر ہو، چاہے وہ سورہ یونس کا ذکر ہو، چاہے وہ سورہ یاسین کا ذکر ہو، یہ جو خاص اذکار ہم لوگوں نے بنا لیے ہیں، یہ اس کا عبداللہ ابن مسعود کی اس حدیث کے مطابق اور مفتی مملکت سعودی عرب کے اس فتوے کی روح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہر اس کام کو کرنے میں خیر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جس کا ثبوت ملتا ہو. یہ طریقہ اگر کہ حیات طیبہ کا طریقہ ہے تو ہمیں اپنا لینا چاہیے اور نماز کے بعد بآواز بلند کرنا چاہیے. لیکن کوئی جرت کرے کہ ان صاحب سے پوچھے کہ مولانا یہ جو آپ نے پوری دنیا کو دعوت دی ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر آپ بآواز بلند ذکر و اذکار کریں، اس کی اجازت آپ کو کس نے دی ہے؟ اور یقیناً جواب ان کا یہ ہوگا کہ میرے پاس وہی نہیں آتی، یہ میری اپنی رائے ہے. تو آپ کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اسے واجب کرنا اور ہم پر فریضے کے طور پر آپ ہم سے کہیں کہ یہ آپ پر واجب ہو گیا ہے، یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو آنکھیں کھولنی چاہیے. اور ان علماء کرام کی جو یہ ویڈیوز ہم لوگ شیئر کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، بلا تحقیق اس طرح کی دعوت کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.